اچھا تو شب برات ایک ایسی رات جس کا نام سنتے ہی ذہن میں عبادتیں، دعائیں اور بہت کچھ آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کی اصل روح کیا ہے؟ اور جو رسومات ہم دیکھتے ہیں کیا وہ واقعی اس کا حصہ ہیں یا وقت کے ساتھ بس شامل ہو گئی ہیں؟ تو چلیں آج اسی الجھن کو دور کرتے ہیں اور اس رات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موضوع میں گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل کشمکش ہے کیا۔ یہ کشمکش ہے اس رات کی روحانیت اور ان ثقافتی رواجوں کے بیچ جو وقت کے ساتھ اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ شب برات کی روحانی حقیقت اور اس سے جڑی ثقافتی رسومات میں فرق کیسے کیا جائے۔ یہی وہ کنفیوژن ہے جس کا سامنا اکثر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ویسے اس رات کا مطلب نا اس کے نام میں ہی چھپا ہوا ہے۔ شب یعنی رات اور برات یعنی نجات یا آزادی۔ تو شب برات کا مطلب ہوا نجات کی رات، ایک ایسی رات جو گناہوں سے آزادی اور توبہ کے ذریعے خود کو پاک کرنے کا ایک بڑا موقع دیتی ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ رات ایک اور بہت بڑی وجہ سے خاص ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب آنے والے پورے سال کے لیے انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو دیکھیں۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلے، کون پیدا ہوگا، کون اس دنیا سے جائے گا اور کسے کیا رزق ملے گا، یہ سب کچھ اسی ایک رات میں طے ہو رہا ہوتا ہے۔ ماخذ اس پورے عمل کی ایک تصویر بھی دکھاتا ہے، یعنی تقدیر لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ شب برات سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی تکمیل رمضان کی سب سے مبارک رات لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، جب یہ فیصلے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ یہ رات صرف تقدیر کے فیصلوں کی نہیں بلکہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور مغفرت کی بھی رات ہے۔ اس رات بخشش کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے جو معافی کی وسعت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ سوچیں، بنو قلب قبیلے کی بھیڑوں کے بال، یعنی ان گنت لوگوں کی مغفرت، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ پوری رات اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہوتی ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، اپنی ضرورتیں پیش کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک براہ راست موقع ہوتا ہے دعا کا اور بخشش طلب کرنے کا۔ اچھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس رات میں اصل کرنے کے کام کیا ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو صرف ثقافتی رواج ہیں؟ چلیں ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیں، یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف وہ کام ہے جو ماخذ کے مطابق اصل عبادت ہے، مطلب اکیلے میں دعا کرنا، توبہ کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، اور دوسری طرف ہیں وہ چیزیں جو کلچر کا حصہ بن گئی ہیں، جیسے پٹاخے چلانا، گھروں کو سجانا اور خاص طور پر حلوہ بنانا۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ماخذ ان رسومات کی مخالفت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ٹھوس وجوہات بھی بتاتا ہے، جیسے کہ فضول خرچی، دوسری قوموں کی نقل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ چیزیں عبادت کے اصل مقصد سے ہی دور کر دیتی ہیں۔ اگرچہ اس رات مغفرت عام ہوتی ہے، لیکن ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ یہ لسٹ ہمیں ایک بہت اہم بات سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے صرف انفرادی عبادت ہی کافی نہیں، بلکہ ہمارے سماجی رویے اور اخلاق بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ مطلب دل میں کینہ رکھنا، رشتے توڑنا یا والدین کی نافرمانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس رات کی رحمت کے دروازے بند کر سکتی ہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کے بعد اس رات کا اصل جوہر کیا ہے، اس کا حقیقی مقصد کیا ہے ماخذ کے مطابق؟ الارم کلاک، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہ رات صرف ایک رات کی عبادت نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اسے واپس صحیح راستے پر ڈالیں۔ ماخذ کے مطابق اس رات سے روحانی فائدہ اٹھانے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ یہ دکھاوے کی رسومات کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر جھانکنے، سچے دل سے توبہ کرنے اور مستقبل کے لیے ایک بہتر انسان بننے کا پکا ارادہ کرنے کا نام ہے۔ آخر میں یہی سوال اس پوری وضاحت کا نچوڑ ہے۔ ماخذ کی روشنی میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس رات کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ شور شرابے اور جشن کے لیے ہے، یا پھر خاموشی میں اپنے رب سے تعلق جوڑنے اور خود کو بدلنے کے لیے؟ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔